نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفہ نبی وإنه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، یہ تقریب انتہائی مبارک تقریب ہے، بلکہ کئی تقریبات کا مجموعہ ہے۔ آپ نے جیسے دعوت نامے میں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 سال مکمل ہونے کے حوالے سے بھی یہ تقریب ہے، یہ اس حوالے سے بھی تقریب ہے کہ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے قیام کو 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ اس حوالے سے بھی تقریب ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علوم و افکار کی جو عظیم ترین کتاب حجت اللہ البالغہ 1147 ہجری میں لکھی، آج 1447 کو پورے 300 سال ہو چکے ہیں اس فکر ولی اللہ کے فروغ۔ یہ اس حوالے سے بھی تقریب ہے کہ آج ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے کراچی کیمپس کی تعمیر نو کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ یہ گویا کہ ایک تقریب میں کئی تقریبات شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں تقریبات کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کی اساس پر دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس کی اساس پر تمام دینی علوم و افکار اور ان سے وابستہ عملی کردار سے متعلق چیزیں، انہیں ولی اللہ اصول پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آمد اور ان کے اپنے دور میں برپا کیے ہوئے قومی انقلابات اور بین الاقوامی انقلابات کے حوالے سے بڑی ایک اہم بات ارشاد فرماتے ہیں۔ تعبیر الاحادیث کے مقدمے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی انبیاء کے واقعات اور قصص کی تشریح کرتے ہوئے اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ پوری کائنات، پورا عالم اور اس میں موجود انسانیت کی ترقی اور تربیت میں ارادہ الہیہ کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ترقی کے لیے جو پروگرام انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے
انبیاء کے قصص و واقعات کے ضمن میں بیان کیے ہیں، ان تمام کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ارادے کی پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کے 3-4 بنیادی مرحلے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو اس دنیا میں انسانیت میں جو کام کرنا ہوتا ہے، خیر پھیلانے کا، آسانی پیدا کرنے کا، تو وہ الہامات، احالات اور تقریبات کے مراحل سے گزرتا ہے۔ اللہ کا جو اسم مبارک الرحمن ہے، جو اس پوری کائنات کے نظام میں رحمتوں اور آسانیوں پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اس کے زیر اثر اس دنیا کے اندر اللہ پاک جب انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو 3 مرحلوں سے چیزیں گزرتی ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ان پر وحی الہی الہامات کی صورت میں آتی ہے، پھر وہ وحی الہی کا عملی نظام مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، احالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں ایک زمانے کی تکمیل اور دوسرے زمانے کا آغاز ہوتا ہے، ایک زمانے کا اختتام ہوتا ہے اور ایک نئے زمانے کا آغاز ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام خاتم بھی ہوتے ہیں اور فاتح بھی ہوتے ہیں، پچھلے زمانے کے رنگ کو ختم کرنے والے اور نئے زمانے کا دروازہ کھولنے والے۔ اس کی پوری تفصیل شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جو خاتم النبیین، نبوت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو جاتا ہے، اور آپ فاتح الولایہ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں خاتم بھی ہوں اور فاتح بھی ہوں، نیا دروازہ کھولا ہے۔ اس نئے دروازے کی تقریب سب سے اہم وہ ہے جو آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نور محمدی اس عالم آب و گل میں اپنی وجود کی صورت میں جس کا ظہور ہوا۔ جمعے کے خطبے میں نے تفصیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ دائرہ جو آپ کی روح مبارک کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا، میں نبی تھا جب ابھی آدم اس دنیا کے وجود میں آنے کے مرحلے میں آب و گل کے اندر غلطاں تھے۔ اس کی پوری تشریح اس گزشتہ جمعے کے خطبے میں پرسوں بیان ہو چکی ہے۔ تقریب کی تعریف کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں اسی تعبیر الاحادیث میں کہ تقریب وہ ہوتی ہے جو اگلے مرحلے کو قریب کر دیتی ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی مثال دی کہ کسی آدمی کو اگر یہ خواب نظر آئے کہ اسے تاج پہنایا جا رہا ہے، تخت پر بٹھایا جا رہا ہے، بڑی کسی سواری پر اس کو اعزاز و شان و شوکت کے ساتھ سوار کرایا جا رہا ہے، تو تعبیر دینے والا اس کی تعبیر بتلائے گا کہ اسے حکومت ملے گی، بادشاہت ملے گی، اور اس کے لیے ملک اور اتھارٹی کی نشانی اس کا تاج اور اس کا تخت
اور وہ آنے والا جو آ کر وہ تاج پہناتا ہے، وہ تخت پر بٹھاتا ہے، تاج پوشی کی جاتی ہے، اس کو تقریب کہتے ہیں۔ تقریب سے پہلے بہت سے الہامات و احالات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو تقریب نکاح سے پہلے بہت سی خفیہ سفارتکاری دونوں خاندانوں میں ہوتی ہے، الہامات و احالات سے گزرتے ہیں تو پھر تقریب نکاح منعقد ہوتی ہے، یا کسی سرکاری افسر کی کسی جگہ پر تعیناتی ہوتی ہے، اس کی بھی تقریب ہوتی ہے، حلف برداری ہوتی ہے حکمرانی کی۔ تو تقریبات دراصل ایک دائرے کی تکمیل کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے، نئے جذبے اور نئی ذمہ داریوں کے ساتھ کردار ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 1500 سال پہلے ربیع الاول کے اس ماہ مبارک میں اس دنیا میں آپ کی آمد کی تقریب ہوئی، اور اس کی پوری تفصیل میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کی تھی کہ کیسے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نور محمدی کے آسمانوں سے اس دنیا میں منتقل ہونے سے پوری کائنات کی فضا، تمام انسانیت روشن ہو گئی، تمام خلا و ملا، زمین و آسمان اس تقریب کے اندر انہوں نے جشن منایا ہے۔ ہر چیز آپ کے وجود گرامی کے نور مبارک سے منور ہوئی، اور کیسر و کسریٰ کی محلات کے کنگرے گر پڑے، غلبے کا اعلان تھا، ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ شیاطین جو آسمانوں سے جھوٹی سچی باتیں لا کر کاہنوں کے پاس دیتے تھے، وہ بھی سب دروازے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بعد آپ کے اس دنیا میں موجود ہونے اور آپ پر وحی نازل ہونے کے نتیجے میں تمام راستے مسدود ہو گئے۔ انقلاب کا آغاز 53 قبل نبوی سے ہو چکا، اور آپ نے اس دنیا میں آ کر انسانیت کے جو بنیادی اور میجر مسائل تھے ان کو لائن اپ کیا، درست کیا، وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ انسانیت کے لیے واضح کیا، جس کی دعا ہر مسلمان کو سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ جمعے کے خطبے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کے لیے ایک قومی اور بین الاقوامی راستے کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کے نظام کے جو بنیادی امور ہیں ان کو درست خطوط پر استوار کیا ہے، اور کائنات کی بنیادی حقیقت زمان و مکان سے عبارت ہے۔ خاص طور پر اس کرۂ ارض کی ہر وجود جو کائنات میں ہے اس وقت، خاص طور پر کرۂ ارض پر یا اس نظام شمسی کے سیارات اور اس سے متعلقہ کائنات، وہ ایک وجود رکھتی ہے، اور ہر وجود کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی مکان اور مقام پر ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس کائنات کی وہ بنیادی حقیقت ہے جس سے کوئی وجود راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ہر موجود چیز وہ کسی نہ کسی ٹائم اور زمانے میں ہوگی، اور وہ کسی نہ کسی اسپیس اور مقام پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمان و مکان میں جو انحرافات پیدا ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام انحرافات دور کر دیے۔ آسمان و زمین جس دن پیدا ہوئے تھے اور پہلی دفعہ نظام شمسی گردش میں آیا تھا جس سے لیل و نہار بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں طے کر دیا تھا کہ 12 مہینے ہوں گے ہر زمانے کے، اور 12 مہینوں کا ایک سال ہوگا۔ سالوں کا تعین بھی کر دیا تھا اور مہینوں کا تعین بھی کر دیا تھا۔
گویا کہ فطری کیلنڈر اس کرۂ ارض پہ بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔ قرآن خود کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے تو اللہ نے 12 مہینوں پر مشتمل ایک سال بنایا تھا، لیکن مرور زمانہ سے انحرافات کرنے والوں نے ذاتی، طبقاتی اور مفاداتی بنیادوں پر انسانوں کے استحصال کے لیے اس پورے کیلنڈر کو تباہ و برباد کر دیا، جس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ سال کبھی 13 مہینوں کا، کبھی 14 مہینوں کا، کبھی 9 اور 10 مہینوں کا، یہ جو کمی زیادتی، تو دنیا کی مینجمنٹ کے لیے زمانے کا درست خطوط پر قائم ہونا یہ صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی پوری جدوجہد جو الہامات و احالات سے گزرتے ہوئے یوم النحر میں 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق السماوات والارض۔ زمانہ گھوم کر آج اس لمحے پر آ گیا ہے جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے تھے۔ آج کے بعد سے زمانہ ڈسپلن میں آ گیا ہے۔ یہ ذوالحج حقیقی ذوالحج، جو مشرکین مکہ نے ذوالحج بگاڑ رکھا تھا آگے پیچھے، اس لیے فتح مکہ اگرچہ ہو چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں فرمایا فتح مکہ کے بعد والے سال میں۔ رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوئی ہے، اور ذی الحج میں ان تمام انحرافات کو روکنے کے لیے ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ تمام مشرکین سے معاہدات ختم کر دیے جائے، اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی دنیا کا مشرک خانہ کعبہ کے حج کے لیے آئندہ سال نہ آئے۔ یہ 2 اعلانات ان 2 بزرگوں کے ذریعے سے، امیر الحج ابوبکر صدیق تھے اور معاہدات قبائل سے توڑنے کے نمائندے حضرت علی المرتضیٰ تھے، کیونکہ وہ آپ کے خاندان کے فرد تھے۔ اس لیے جو دیگر قبائل سے قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے معاہدے کیے تھے، ان کو توڑنے کا اعلان بھی خاندان نبوت کا فرد اس کا اعلان کرے۔ تو یہ زمانہ درست کیا، آج اسی کے مطابق 1447 ہجری آپ کا سیٹ کیا ہوا زمانہ ہے، اور ان 1450 سال میں کوئی تغیر و تبدل ماہ و سنین اور ایام میں نہیں ہوا، اور اس سے ٹھیک 53 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اس طرح 1500 سال گزر چکے ہیں آپ کی اس ولادت مبارکہ کو، جس سے پوری دنیا ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن ہوئی، اللہ کا ارادہ الہیہ کی تکمیل ہوئی۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا تھا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے مصیبتیں پیدا کرنا نہیں ہے، عسر نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی عبارت النص تو ضرور رمضان سے متعلق ہے، لیکن اس کی اشارت النص یا استیناس اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دین کے تمام تعلیمات وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت کھڑی کرو۔ اجتماعیت کی اساس پر انسانی سماج کی آسانیوں پر تشکیل کے ارتفاقات اور اقترابات قائم کرو، مشکلات مت کرو، نہ عبادتوں میں نہ ارتفاقات میں۔
یہ واضح پیغام تھا۔ اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ نے کہا ہے زمانے کے حوالے سے کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ، یہ عدہ کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کیا ہے۔ اور یہاں بھی کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگرچہ اس کی عبارت النص رمضان المبارک کے گنتی سے متعلق ہے۔ اس کے بعد عید بنا سکتے ہیں آپ رمضان مبارک کے 29 یا 30 دن تکمیل کرو، تو عدہ کا لفظ قرآن نے کیا ہے سالوں کے اعتبار سے بھی کہا گنتی مکمل کرو۔ تو گنتی یا عدد مقرر کرنا اور اس کی تکمیل کرنا، یہ گویا کہ قرآنی حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ گنتی کیا چیز ہے؟ ہاں جی، ولادت النبی کی گنتی کرنا، ہاں جی، ادارہ رحیمیہ کے 25ویں برسی اور اس کے لیے تقریب کا گنتی کرنا، قرآن نے کہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ یہ گنتی اس لیے ہے کہ اب اگلے مرحلے کی تکبیر شروع کرو، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے نکل کھڑے ہو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اگلے مرحلے کی تیاری کرو۔ تو تقریب کا مطلب اگلے مرحلے کی تیاری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ 16 سال کی عمر مبارک آپ کی جوانی اور آپ کی نشو و ارتقاء کا دور ہے۔ اس کے بعد 12 سال کے ادوار اور زمانے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ وار تبدیلیاں پیدا کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے معاہدہ حلف الفضول کیا، اس میں شرکت کی صحیح اور تحقیقی روایت کے مطابق۔ بعض لوگوں نے 20 سال کی عمر بیان کی ہے، تو 16 سال سے لے کر اگلے 12 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے 28ویں سال تک، یہ وہ زمانہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جو علوم ارتفاقات آتے ہیں، تو آپ نے اپنی اس جوانی میں ارتفاقات کے علوم کی تکمیل کا عملی مظاہرہ صدق و امانت کے تناظر میں کیا کہ آپ پوری سوسائٹی میں صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ یہ 12 سال انسانی زندگی میں جیسے 12 مہینے ایک تاثیر رکھتے ہیں، اللہ نے 12 مہینوں پر مشتمل ایک سال بنایا ہے، ایسے ہی 12 سال بھی ایک سپین ہوتا ہے زمانے کا، گنتی کا، تعداد کا۔ امام شاہ ولی اللہ نے اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 12 سال صدق و امانت، صادق اور امین کی حیثیت سے انسانی معاشرے میں اپنی اجتماعیت کو ساتھ جوڑنا، حتیٰ کہ تمام گرد و پیش کے علاقوں، ماحول، تجارت، لین دین، خرید و فروخت، معاملات میں، تمام ارتفاقات میں آپ کی یہ صداقت اور دیانت اور امانت معروف ہو گئی۔ اور پھر اگلے 12 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی عمر مبارک تک، یہ وہ دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبد اور تحنس غار حرا میں اقتراب بارگاہ الہی میں گزارے۔ ہمارے حضرت اقدس شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکی دور بھی بیان کرتے ہو، مدنی دور پر بھی گفتگو کرتے ہو، لیکن مکی اور مدنی دور کی جو بنیاد ہے غار حرا میں گزرے ہوئے 12-15 سال، اس کا تمہارے یہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں، جسے اولیاء اللہ صوفیاء کرام نے تنہائی میں اپنی نفس کو، اپنی روح کو ذات باری تعالیٰ کے قرب الہی کے لیے تحنس اور تعبد میں گزارا۔
جسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحنس کا غلبہ ہو گیا اور آپ غار حرا میں جا کر وقت گزارتے تھے، اور حضرت کے مطابق یہ کوئی 12-15 سال کا زمانہ ہے کہ عالم غیب سے اقتراب الہی کے ساتھ آپ نے اس 12-15 سال میں ریاضت کی ہے، وقتاً فوقتاً۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان جو خشک ہوتا تھا وہ آپ کے ساتھ کر دیتی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ ساتھ کر دیتی تھی، اور آپ 40 دن مراقبہ الہیہ میں مشغول رہتے تھے غار حرا میں۔ جب سامان ختم ہوتا واپس آتے، اور پھر تو اقترابات جو صراط مستقیم کا دوسرا پہلو انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے اتفاقات کے علوم ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے زمانے میں رہے ہیں۔ انسانیت ایک وحدت لیے گئے، اس کی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتفاقات، رفاقتوں پر مبنی ایک آسان راستہ بتلانا ضروری ہے، اور اس کا تعلق مع اللہ قائم کرنے کے لیے قرب بارگاہ الہی کے لیے علوم اقترابات کی ضرورت۔ تو قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور محمدی اس دنیا میں رہ کر ایک انسان اپنے جسمانی لبادے کے ساتھ، بشری تقاضوں کے ساتھ قرب بارگاہ الہی اختیار کیسے کرے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدات کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تمام حضرات، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، بہاؤ الدین زکریا ملتانی، خواجہ نقش بند، اور جس کا بھی نام لیں، 12 سال کے مجاہدے ہیں اس مشق کو اختیار کرنے جو کانپور میں بارگاہ الہی کے تحت ان کی استعداد کے مطابق کمال تک پہنچنے کا عمل ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ کار ہے۔ تو 12 سال قرب الہی تحنس اور تعبد کے ہیں، پھر ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ پر وہ سچے خواب آنا شروع ہوئے، وحی کے ابتدائی آثار آپ پر نازل ہونا شروع ہوئے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں وحی الہی جو مطلوب ہے قرآن حکیم کی صورت میں وہ نازل ہونا شروع ہوئے، اور 12.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں جو اجتماعیت پیدا کی، ارتفاقات کے اعتبار سے بھی اور اقترابات کے اعتبار سے، آپ اس 12 سال میں اس مکہ مکرمہ کے گویا کہ اصل حکمران بن گئے، رئیس مدینہ من مدن، جسے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے نقطہ نظر یہ ہے کہ ابوبکر صدیق مسیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو 2 سالہ دور اقتدار ہے وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دور ہے، وہ خیر القرون کرنی کا حصہ ہے، کیونکہ ابوبکر صدیق وہ انسان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کی عمر ابھی 20 سال تھی اور ابوبکر کی عمر 18 سال تھی، اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکجان 2 قالب تھے، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ صورتحال تھی کہ صبح کو حضور ان کے گھر میں آ رہے ہیں اور شام کو ابو بکر وہاں جا رہے ہیں، یا شام کو حضور آ رہے ہیں، صبح کو وہ ان کے گھر جا رہے ہیں۔ اتنی گہری دوستی تھی دونوں کے قلوب میں،
اس لیے پہلی دعوت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ابو بکر صدیق کو دی، اور جیسے ہی آپ نے دی ابو بکر صدیق نے بغیر کسی اس کے تسلیم کر دی۔ وہ قلوب کا ایسا گہرا تعلق ہے۔ آپ کی ذات سے جدا نہیں ہے ابو بکر صدیق، جسمانی طور پر جدا کہا جا سکتا ہے، تو 10 سال ریاست مدینہ کے آپ کے اور 2 سال ابو بکر صدیق کے، یہ 12 سال کا سفر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست جزیرۃ العرب میں قائم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو شورش پیدا ہوئی، مرتدین کا سلسلہ شروع ہوا، قبائل کے قبائل، تو ریاست مدینہ کا استحکام اور اس کی حکومتی اتھارٹی ابو بکر صدیق نے مکمل کی، تکمیل کی اس کی۔ تو 12 سال کا یہ عرصہ ہے، اور 11-12 سال کا ہی زمانہ عمر فاروق کی حکمرانی کا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اور پھر 12 سال کا یہ عرصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ارتقائی عمل ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب کے نزدیک نور نبوت کی وہ اجتماعیت جس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول سے جوان ہونے کے بعد شروع کیا، وہ پوری اجتماعیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک۔ وہ اجتماعیت ایک جگہ پر قائم ہے، اس کو ایک مسلسل وجود کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے۔ خلافت راشدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کاٹ کر سیرت کو الگ بیان کرنا اور خلافت کو الگ بیان کرنا درست نہیں، اور پھر یہی اجتماعیت شہادت عثمان کے بعد اگر کچھ مرحلوں سے گزری تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر استحکام پیدا ہوا۔ تو یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ ٹھیک کیا، اور دوسری بڑی بات جس کا تعلق سپیس سے، مقام اور مکان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم متعین کیا مقام اور سپیس کے اعتبار سے، کہ وہ بیت اللہ الحرام جس کو ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا تھا بیت اللہ کے طور پر، وہ مشرکین نے اس کو شرک و کفر سے بھر دیا، 360 بت لا کر وہاں رکھ دیا، وہ بیت الشرک بن چکا تھا۔ تو اس پورے انحراف کو ختم کر کے مقام ابراہیم کی اصل حیثیت اور بیت اللہ الحرام کی اصل جو بنیاد ہے اس کو متعین کیا کہ انسان دنیا کا کسی جگہ پر بھی ہو، اسے اللہ کا تقرب بارگاہ الہی حاصل کرنا ہے تو اسے اپنی عبادت، اپنے اعمال، اپنی تمام چیزوں میں خانہ کعبہ کو مرکز بنا کر اس کی طرف رخ کر کے تمام عبادات سر انجام دیں۔ ایک ایسا مرکز بنا دیا، ایسی سپیس متعین کر دی کہ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے اور زمین کی تخلیق کی تھی تو اس کا مرکز و محور جو عین عرش الہی کے نیچے اس زمین میں تھا وہ بیت اللہ الحرام، اور جیسے بیت المعمور جو عرش پر جس پر فرشتے ہر وقت طواف میں مشغول رہتے ہیں، بالکل اسی کے نیچے عرش الہی کے نیچے بیت اللہ الحرام کی وہ مرکزیت قائم کی، مقام ابراہیم متعین کیا، مقام انسانیت متعین کیا تاکہ رخ متعین ہو جائے، اور دنیا بھر میں جتنے مراکز قائم کیے وہ مراکز اس بیت اللہ حرام کی طرف رخ کر کے تمام اپنی سرگرمیوں کو ڈسپلن میں لائیں گے۔ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ ڈسپلن کے لیے جیسے زمانے کی ضرورت ہے، تقسیم اوقات کی ضرورت ہے، ایسے ہی سپیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
کہ جو کام کرنا ہے، ورک کرنا ہے آپ نے، اس کا سپیس کیا ہوگا؟ تو دنیا بھر کے اندر مسجدیں بنانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، سب زمین، پوری کرۂ زمین میرے لیے پاک بھی بنا دی گئی، اور وہاں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ تو مسجدوں کا جو رخ ہے، یا مسجد نہ بھی ہو، آپ کسی صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس مقام ابراہیم، اس بیت اللہ الحرام کا رخ کرنا ہے، تاکہ آپ کی عبادت ڈسپلن میں آ جائے، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر، ایسا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام متعین کر کے مراکز قائم کرنے کا اصول متعین کر دیا، زمانے بھی اور ادارے بھی بنانے کا ایک مربوط نظام متعین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھر کے تمام اداروں کا رخ وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جو صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا اور انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے جو اجتماعی نظام بنایا، اس کا تربیتی مرکز بیت اللہ الحرام اور مسجد حرام، اس کا نصاب قرآن حکیم ہے، اس کے معلم اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تعلیم و تربیت کی مرکزی عبادت اور عمل وہ نماز ہے۔ نماز میں تمام عبادتیں جمع ہو گئی، تمام شعائر جمع ہو گئی، یہ ڈسپلن پیدا ہے۔ کوئی آدمی نماز کے بغیر نہ تو تقرب الہی حاصل کر سکتا ہے، نہ ارتفاقات کو صحیح طور پر درست کر سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر وہ انسانیت کا محترم اور انسانیت میں کامیاب انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث اور آپ کے بنائے ہوئے نظام کو قبول کیے بغیر تعلیم و تربیت کے مراحل سے نہیں گزر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ مقرر کر دیا، فجر کا جو وقت مقرر کر دیا، اس میں عبادت کا جو طریقہ وضع کر دیا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، رمضان المبارک کا سالانہ سرگرمی، صاحب استطاعت ہے تو حج، انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے وسائل جمع کرنے کا، زکوٰۃ کا جو نظام بنایا، تو یہ پوری اجتماعیت اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست، انبیاء علیہ السلام سیاست کے لیے آتے ہیں۔ سیاست کہتے ہیں قوموں کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا۔ تو سیاست الہیہ، اس کا تعلق حکمت ربانیہ قدسانیہ سے۔ کوئی دنیا کی مینجمنٹ حکمت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو نظام بھی وضع کیا جاتا ہے وہ اس اسکول آف تھاٹ کے پیچھے جو حکمت کار فرمایا ہے، اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ حکمت ممکنہ طور پر دنیا بھر میں 3 ادوار کے مطابق ہو سکتی ہے۔ طبیعین، مادہ پرستوں کی حکمت، جو طبیعیاتی تجربات کی بنیاد پر سسٹم بناتے ہیں۔ علم نجوم کی بنیاد پر حکمت نجامین، کہ جو علم نجوم کی تاثیرات کی اساس پر سیاست انسانیہ کا نظام بناتے ہیں، اور یا سیاست الہیہ جو حنیفی، حکمت حنیفیہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے متعارف کرایا، یا اس کی اساس پر۔ تو حکمت الہیہ ربانیہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کو، زمان و مکان کو اپنے سامنے رکھ کر انسانیت کے لیے بہتر نظام تشکیل دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی تو بہت بڑی خیر کثیر اسے عطا کر، بہت بڑی خیر کثیر اسے عطا کر،
اور اللہ تعالیٰ جس کو خیر کا جس کے لیے ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی فقاہت اور سمجھ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ حکمت علوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، ان کا صحیح فہم اور شعور، وہ نور محمدی جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اختتام دنیا تک چلے گا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب قرآن حکیم نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ارادہ الہی یہ تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے محافظین پر مشتمل جماعت ہر دور میں پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، محدثین، مفسرین، فقہائے امت آئے، اولیاء اللہ آئے، خلفاء آئے، حکمران پیدا ہوئے۔ اس کا ایک پورا تسلسل ہے۔ شریعت، طریقت اور سیاست کے رہنما ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، ان کی جامعیت کی بنیاد پر دین محمدی اور نور محمدی کی تکمیل ہوتی رہی، حتیٰ کہ 1147 اور 12ویں صدی کے آغاز میں امام شاہ ولی اللہ جیسا اولو العزم، ایک ولی کامل جو اس پوری حکمت ربانیہ قدسانیہ کو سمجھ کر انسانیت کے لیے رہنمائی دینے والے ایک ولی کامل کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ فیوز الحرمین شاہ صاحب نے لکھی ہے 1144 ہجری، اور وہ کتاب وہ ہے جس میں اس حرم پاک کے مقام سے، حرمین شریفین کے مقامات سے جو فیوزات حاصل کیے، شاہ صاحب نے فیوز الحرمین میں انہیں بیان کیا، مکہ مکرمہ کے قیام میں، اور وہ انحرافات جو 1000 سال میں مرور زمانہ سے پیدا ہو چکے ہیں، امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے انہیں سامنے رکھ کر ان انحرافات کا ازالہ کیا ہے، انحرافات کا ازالہ کیا ہے۔ 1200 سال ہو چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو، جب امام شاہ ولی اللہ دہلوی 1144 میں 44 اور 45 میں حرم شریف کے حرمین شریفین کے سفر میں مستقبل کے حوالے سے ایک مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا فہم حاصل کرتے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے براہ راست فیضیاب ہوتے ہیں، اور وہ فہم اور شعور نور نبوت کے ذریعے سے آپ کے وجود میں پیدا ہوتا ہے، جسے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ فہم اعطیہ رجل مسلم، وہ حکمت ربانی قدسانی وہ شاہ ولی اللہ کے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ 1145 میں یہاں شاہ صاحب آئے ہیں، اور 1147 میں شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ لکھی۔ 1148 کے شروع میں حماد کے آخر میں شاہ ولی اللہ صاحب حماد کی تکمیل کرتے ہوئے اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو گفتگو کی اخلاق اربع کی، اس کی تفصیل تمہیں معلوم کرنی ہے تو حجت اللہ کی طرف رجوع کرو۔ 1148 میں یہ بات لکھتے ہیں، اور اس سے تقریباً سال پہلے شاہ صاحب حجت اللہ البالغہ کی تکمیل کر چکے، تو ٹھیک آپ کی ولادت نبوی کے 1200 سالوں کی تکمیل کا مرحلہ ہے، تو ایک نئی تقریب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے علوم امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اگلے دور کی ضرورت، اگلے دور کے تقاضے۔ 1147 اور 53 سال آپ کی ولادت سے پہلے کے، 1200 سال آپ کی ولادت مبارکہ کو ہوئے ہیں جب یہ کتاب مکمل ہوئی۔ علوم نبوت کی اتنی شاندار تشریح، ارتفاقات اور اقترابات کی جامعیت لیے ہوئے
شریعت مقدسہ کا بنیادی فلسفہ اور حکمت ربانی شاہ صاحب کی کتابوں میں چھلکتی ہے۔ حجت اللہ البالغہ لکھی، اسی حکمت کی اساس پر خیر الکثیر لکھی، اسی حکمت خیر الکثیر کی تشریح میں یہ کتاب جس کی آج تقریب رونمائی ہے، تقریر الخیر الکثیر، آپ نے درسن اپنے تلمیذ خاص حضرت شاہ محمد عاشق رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں منتقل کی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی صاحب کی تقریر میں سنا کہ یہ حکمت ربانیہ قدسانیہ کی اساس پر لکھی ہوئی کتاب۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ضرورت، عجیب لوگ ہیں مزہ کا خیز باتیں کرتے ہیں۔ فکر ولی اللہ تو محض ایک دھوکہ ہے، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ دیکھو، بات سمجھنے کی کوشش کرو اس کتاب کے تناظر میں، خاص طور پر کہ دنیا میں اس وقت جتنے سسٹم چل رہے ہیں یا قدیم زمانے سے، آدم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، یا مادی طبیعتی قوانین کی حکمت پر استوار ہے، یا علم نجوم کی نجومی حکمت یا فلکیاتی ذائچے کے مطابق دنیا کے نظام وجود میں آئے ہیں، یا دونوں کی اجتماعیت اور عقل کی خود ساختہ تشریح کی اساس پر مجوسیت کا ملغوبہ، اس کی بنیاد پر یہ تین طرح کی حکمتیں ہیں، اور ان تین طرح کی حکمتوں کے اثرات 1000 سالہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر انسانوں کے دماغوں میں مختلف انداز میں اس کے اثرات رہے ہیں انحرافات کی صورت میں۔ خود ساختہ صوفیوں نے حکمت اشراقیہ کو اختیار کیا، طبیعین انہوں نے حکمت طبیعیہ کی بنیاد پر ابو علی سینا جیسے لوگوں اور فارابی جیسے لوگوں نے کام کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے بہت سے مفید پہلو سامنے آئے، صوفیوں کی حکمت اشراقیہ سے کچھ نئے پہلو سامنے آئے، لیکن انحرافات حکمت ربانیہ قدسانیہ سے بڑھ گئے۔ ایسے ہی جو متکلمین اسلام کے نام سے گروہ رہا ہے، اس نے اپنی رائے سے حکمت کلامیہ وضع کی، عقول عشرہ یا عقول کی بنیاد پر جو مجوسیت کے تصورات تھے، یا حکمت یونانیہ کے ملغوبے سے جو تصورات ان کے سامنے آئے، تو علم کلام میں یہ انحرافات پیدا ہوئے۔ تو شاہ صاحب نے اس کتاب کے اندر، خیر الکثیر کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر ان تینوں طرح کی حکمتوں کے اندر جو انحرافات، ان کو واضح کیا کہ طبیعین کی اساس پر جو حکمت ہے وہ کائنات کے کل صراط مستقیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ اجزاء جو تجربے اور مشاہدے میں آ چکے ہیں وہ مفید مطلب ہو سکتے ہیں۔ علم نجوم کی اساس پر جو حکمت نجامیہ کی بنیاد پر سوسائٹیز کی تشکیل کا عمل، اس کے کچھ مفید اجزاء جو تمام لوگوں کے سامنے مشاہدے میں ہیں کہ سورج کی گرمی سے حرارت انسان حاصل کرتا ہے، پودے نشو و ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہیں، سمندر میں جوار بھاٹا ابھرتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ فلکیات کے اثرات ہی ہیں، اس کو تسلیم کرنا ہے، جو عام انسانیت پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، گرمی سردی کے، موسموں کی تغیر و تبدل کے۔ تو فلکیات کے زیر اثر یہ تغیر و تبدل ہوتا ہے، دن رات کا تغیر و تبدل ہر انسان کے مشاہدے میں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اس کی اساس پر انسانیت کی ترقی کا جو راستہ متعین کرنا وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو متکلمین میں مناظرے اور مباحثے اور کلام کی بنیاد پر اپنی تخیلاتی بحثیں کی ہیں وہ بھی صراط مستقیم نہیں۔ تینوں نے، ہم نے اپنے مقدمے میں جو اس پر کتاب پر لکھا ہے اس میں ان تینوں کے بارے میں شاہ صاحب کی رائے منتقل کی، بیان کی ہے کہ کیسے
صوفیاء متکشفین، انہوں نے کیسے انحرافات کیے اور شاہ صاحب نے اس کی تردید کی۔ جیسے ہی حکمت یونانیین اور فلاسفہ کے جو انحرافات تھے ان کی خرابی، ان کے توہمات ظلمانیہ کی تشریح بیان کی کہ کس کہاں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے متکلمین کے علم کلام نے جو انحرافات پیدا کیے ہیں اور خرابیاں پیدا کی ہیں، اس کی خرابی بھی شاہ صاحب نے الگ سے بیان کی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو ابراہیمی دین حنیفی اور جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین اسلام کے غلبے کا نظام قائم ہوا ہے، وہ حکمت الہیہ ربانیہ قدسانیہ کی اساس پر ہوا ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے جو حکمت یونانیہ کے مفید پہلوؤں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جو علم نجوم کے مفید پہلوؤں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور جو علم کلام کی جو حقیقی بحث شیخ ابو الحسن اشعری کے اشاعرہ کے عقائد و کلام سے متعلق ہے، اس کو بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسا پیراڈائم ہے، یہ ایک ایسا فکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اساس پر، اس کی تشریح امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کتاب میں کی اور اسے واضح کیا ہے۔ اسماء الہیہ، ذات باری تعالیٰ کے جو اسماء الہیہ ہیں جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، خاص طور پر اللہ کا اسم الرحمن اور باقی جو 99 نام ہیں جن کا مظہر یہ کائنات ہے، ان اسماء الہیہ سے ان حکمتوں کا کیا ربط ہے اور تعلق ہے، تو پوری کائنات کو اجتماعی طور پر سمجھنا، اس کائنات کے اندر وحدت انسانیت کی بنیاد پر عالمگیر انسانی خصوصیات کو سمجھنا، اور پھر اس انسانیت کے لیے ایک عالمگیر صراط مستقیم جو انبیاء علیہ السلام، حنیفی انبیاء اور خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حکمت اور شریعت محمدیہ کے تناظر میں آیا ہے، اسے سمجھنا، یہ فکر ولی اللہ ہے۔ یہ دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے وہ خود دھوکہ ہے۔ یہ تو ایک پورا عقلی اور منطقی اور حکیمانہ اسلوب پر ایک مربوط فکر ہے جو آج سے 300 سال پہلے فکر ولی اللہ کی صورت کے اندر مدور ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کی کتابوں میں، حجت اللہ البالغہ میں، خیر کثیر میں، جتنی بھی کتابیں 60 کے قریب شاہ صاحب کے رسائل اور کتابیں ہیں جن میں شاہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس فکر کو، تو فکر ولی اللہ کی 300 سالگرہ اور اس کی تقریب بھی ہے 1147 سے لے کر 1447 تک، جی 300 سال اس فکر کی ارتقائی تاریخ۔ اب یہ فکر اتنی جامعیت اور اتنے اونچے درجے کا لیا ہوا ہے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس فکر کی اساس پر جو اپنا طریقہ کار وضع کیا ہے تعلیم و تربیت کا، وہ 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ دراصل 7 مراحل وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے 23 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ بمرحلہ نبی الانبیاء کی حیثیت سے جن کو انسانیت میں متعارف کرایا۔ جمعہ کا ایک پورا خطبہ میرا اس موضوع پر ہے کہ 7 بنیادی مراحل ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ہماری تعلیم و تربیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام ایمان حقیقی کی دعوت دی ہے لوگوں کو، کہ وہ شرک کی جتنی 4-5 اقسام ہیں وہ ختم ہو جائیں انسانیت سے۔ تو صراط مستقیم کا پہلا دور ایمان حقیقی کی دعوت ہے۔ دوسرا دور اس ایمان حقیقی جس کا زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، اس کے پورے وجود اور جسم کے اندر اس طریقے سے پھیل جانا ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں شرح صدر کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ
تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا کیا ہے کہ جو نظریہ، جو صراط مستقیم، جو حکمت ربانیہ، جو فکر آپ نے سمجھ لیا ہے، اس پر آپ پختہ ایمان و یقین لے آئے ہیں، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے پورے وجود کے اندر، اپنے سے وابستہ انسانوں کی اجتماعیت میں، اپنے سے وابستہ ادارتی نظام میں شرح صدر کا ہو جاتا ہے، اپنے نظریے پر ایسی شرح صدر کہ ایسی نفرت، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی نفرت کفر اور نفاق سے، اس صراط مستقیم کے مقابلے کی چیزوں سے، جیسے انسان آگ میں گرنے سے نفرت کرتا ہے، ایسے ہی کفر کو اور نفاق کو اختیار کرنے میں اس کے اندر نفرت پیدا ہے، تبھی نفرت اتنا دور بھاگے ایمان حقیقی کے مقابلے میں جو شرک اور کفر اور ظلم کا ماحول۔ دوسرا مرحلہ شرح صدر کا۔ تیسرا مرحلہ جب شرح صدر مکمل ہو تو اگلے مرحلے میں اس کے اندر اس حدیث کے مطابق کہ جس میں جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کو شاہ صاحب نے کہا ہے قرب النوافل، یعنی اپنے اس شرح صدر اور ایمان کے مطابق وہ اللہ کی عبادت اور تعبد اور تحنس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اتنا اونچے درجے میں ہو جاتا ہے کہ قرب بارگاہ الہی کے ساتھ اس کا دل وابستہ ہو جاتا ہے، تقرب حاصل کرتا ہے۔ اس کو قرب النوافل کہتے ہیں شاہ صاحب کی اس طرح۔ اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ الحکمت کا ہے، یا شاہ صاحب نے اس کو قرب الوجود کہا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی موجودات ہیں، وجود ہے، اس وجود کے پورے سسٹم کو سمجھنا۔ آج دنیا بھر کے تمام عقلاء جو سب سے اہم ترین بحث کرتے ہیں، اس کا آغاز وجود، علم، بنیادی اقدار اور منطق وغیرہ سے کرتے ہیں۔ وحی الہی کا انکار کر کے آج دنیا یورپ اور اس کی اتباع میں دنیا میں جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں، اس کی اساس وجود پر بحث ہے۔ اب جس نے جس درجے میں وجود کا مشاہدہ کیا وہ اس کے مطابق تجربات بیان کر رہا ہے۔ بیچارے یورپ والے ابھی جاگے ہیں 300-400 سال پہلے، تو اب ان کے سامنے نئے تجربات اور مشاہدات اور طبیعیاتی قوانین سامنے آتے ہیں، تو ان کے نزدیک وجود اسی کا نام ہے، اس سے ماورا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ وہ جو تمہارا ابھی آخری دور کا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، جو معذور بھی ہے، نہ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ اگر اس نے کہہ دیا کہ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ، تو سائنسدانوں نے بات مان لی، بے وقوف ہو گئے۔ تو وجود، پھر وجود کی اساس پر نالج بیسڈ سوسائٹی کی تشکیل، یہ آج کا چیلنج ہے کہ علم، کہتے ہیں جی علم سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے علوم کو ایک بنیادی نمبر دیا ہوا ہے آپ کی لائبریری سائنس میں، علوم اصل، تو نالج بنیاد ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کتاب کے اندر اس کے خاص طور پر جو 3 شروع کے خزانے ہیں خیر الکثیر کے، تو وجود کی حقیقت پر بحث کی ہے۔ وجود کو حکمت ربانیہ قدسانیہ جو اسماء الہی کے ظہور کے تناظر میں ہے، شاہ صاحب نے اس کو واضح کیا ہے۔ اور پھر جس کو نالج کہتے ہو تم، یورپ آج جس پر فخر کرتا ہے، اور جس نالج کا تعلق صرف طبیعتی قوانین یا فلکیاتی قوانین اور خلائی مشاہدات کے ساتھ ہے، جتنی تم دنیا آج کھوج چکے ہو، شاہ صاحب نے اس علم کی جو حقیقت کہ کیسے وہ اسماء الہیہ سے اس کا انبجاز ہوا ہے، علم کیسے پھوٹا ہے اسماء الہیہ سے، ذات باری تعالیٰ سے، تو علم پر بحث کی، اور اس علم کی بنیاد پر جو بنیادی ویلیوز انسانی معاشرے میں جس پر پورا نظام بنتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے،
وہ اخلاقیات اور اقدار اور ویلیوز شریعت محمدیہ کے تناظر میں کیسے آئی ہیں، شاہ صاحب نے اگلے خزانوں میں اس چیز کی حقیقت بیان کی۔ یہ جو تقریر خیر کثیر ہے، اس کی یہ دو بڑی مشکل مباحث ہیں، وجود اور علم۔ تو شاہ صاحب نے ابتدائی 4 خزانوں میں جو بحث کی وہ انتہائی مشکل تھی، اس لیے اس تقریر خیر کثیر کے 4 ہی خزانے ہیں۔ ان چاروں میں وجود اور علم سے متعلق جو سوالات کی مزید تشنگی تھی وہ شاہ صاحب نے اس شرح میں دور کر دی۔ تو یہ بنیادی حقیقت ہے۔ آج یورپ کے فکر کا مقابلہ کرنا ہے، تجرباتی علوم کی اساس پر بیان کیے ہوئے بیانیے اور نظریات و افکار کا توڑ پیدا کرنا ہے، اس کا توڑ کا واحد حل اس حکمت ربانیہ کو سمجھنا ہے، اس فکر ولی اللہ کو سمجھنا ہے، اس کی اساسیات سے آگے کام ہونا۔ عجیب بات ہے، مذہب کے بڑے بڑے نمائندے ہیں، شیخ الاسلام ہیں اور اسلام کے علماء ہیں، اور شاہ صاحب کے اس فکر کو جو شاہ ولی اللہ سے لے کر شیخ الہند اور مولانا سندھی اور شاہ سعید احمد رائے پوری تک پورے تسلسل کے ساتھ زندہ رہا ہے، اس فکر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور افسوس اس دیوبندیت پر ہے جس کا 60 سال تک محتمم رہنے والا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلک علماء دیوبند میں لکھتے ہیں کہ دیوبند کا بنیادی فکر فکرن ولی اللہ ہی ہے، اس کی فکر کی اساس یہ۔ محتمم تو نہیں جانتا، لیکن آج کے یہ مولوی جانتے ہیں جو پاکستان میں اپنے اسلام کے بہت بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ فکر ہے جس نے دیوبند کی تشکیل کی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا فکر ان ارتقائی مراحل سے گزرا، اور چونکہ اللہ پاک نے ہر دور میں علوم نبوت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث خطبے میں نے پڑھی تھی کہ لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو ان کی محبت کرے، وہ قائم رہے۔ الحمدللہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ 300 سالہ فکر ارتقائی مراحل سے گزرا ہے۔ مدرسہ رحیمیہ نے جو شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فکر کا وارث رہا، شاہ عبد الرحیم کا مدرسہ جس سے شاہ ولی اللہ تیار ہوئے، شاہ ولی اللہ صاحب نے اس میں بیٹھ کر کام کیا ہے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی نے اس میں شروع کے زمانے میں کام کیا، اور پھر جب وہ زیر اعتاب آیا تو مدرسہ عزیزیہ قائم کر کے نئی بلڈنگ میں منتقل کر کے حضرت شاہ عبد العزیز نے اس فکر ولی اللہ کو منتقل کیا۔ اور جب دلی اجڑ جاتی ہے اور شاہ اسحاق صاحب کے لیے دلی میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اس مرکز میں جا کر اس فکر ولی اللہ کی حفاظت کی۔ ان کے عظیم شاگرد حضرت شاہ عبد الغنی مجددی، جن سے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو شاہ اسحاق صاحب کا فیض حاصل کرتے ہیں، اور ایسے اشخاص کی ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے، ان تینوں اکابر ثلاثہ اور ان کے ساتھ وابستہ لوگ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور یہ دولت دلی سے براستہ مکہ دیوبند منتقل ہو جاتا ہے، ادارہ بن جاتا ہے، دارالعلوم بنتا ہے۔ اس دارالعلوم نے اس فکر کی اساس پر یہ مرکز قائم کیا۔ ٹھیک ہے، دارالعلوم بنانے والے حاجی عابد حسین صاحب کو تو سمجھنا آئی ہو، ان کے نزدیک مسجد میں ایک مکتب تھا، اس لیے جب دارالعلوم کی 9 درہ کی عمارت بن رہی تھی تو انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے اتنی بڑی عمارت بنانے کی، بس مدرسہ چھتا یا جامع مسجد کے ساتھ 2-4 کمرے اور بنا لو۔ لیکن ولی اللہ فکر کے امام حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی سمجھتے تھے کہ اس عمارت کی ضرورت ہے، اور جب وہ عمارت وجود میں لائی جا رہی تھی 9 درہ کے اس پورے عمارت کی بنیاد شاہ رفیع الدین
نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، وہ جن کا کشف مشہور تھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس 9 درہ کی عمارت کا نشان لگاتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ 9 درہ بنے، یہاں کھدائی کرو، سنگ بنیاد رکھو۔ اور یہ تقریب بڑی شاندار تقریب تھی، دارالعلوم دیوبند کی عمارت بننے کی، باقاعدہ اشتہار چھاپے گئے، تقریب اعلیٰ درجے میں منعقد، پورے ہندوستان کے علماء، صلحاء، متقین جمع کیے گئے، اور حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، جو اپنے نام کے ساتھ اسحاقی بھی لکھتے ہیں، شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد، سب سے پہلے ان سے اینٹ رکھوائی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے استاذ بھی تھے مولانا احمد علی، جن کا بخاری پر پورا حاشیہ ہے چاروں طرف، اس کے آخری 6 پارے حضرت نانوتوی کے قلم سے، تو ان سے اینٹ رکھوائی۔ پھر تمام اکابرین نے اس کو کیا ہے، اس کی تعمیر و تشکیل میں حصہ لیا۔ 1866 میں یہ دارالعلوم بنتا ہے، اور اس دارالعلوم نے، اس ادارے نے ولی اللہ فکر کے فروغ کے لیے نظام قائم کیا، جدوجہد اور کوشش کی ہے، جماعتیں قائم کی ہیں، جمعیت الانصار بنائی ہے، اس سے پہلے انجمن صبرت التربیت بنائی ہے، اسی نے جمعیت علماء ہند بنائی ہے، اسی نے وہ تمام تحریک ریش منوال چلائی ہے، آزادی اور حریت کی جنگ لڑی ہے، حضرت سندھی کی تعلیم و تربیت کا کام کیا ہے، شیخ الہند جیسا فرد، مولانا عبید اللہ سندھی جیسا آدمی، اسی طریقے سے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی کی وہ اجتماعیت، اسی فکر ولی اللہ پر اس کی تعلیم و ترقی ہوئی۔ 1947 سے پہلے دارالعلوم دیوبند ہی کا وہ فیض ہے جس نے اس ولی اللہ فکر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کراچی میں ہم جب بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، ہمارے دورے کے ساتھ حکیم ننو میاں، جنہیں حکیم محمود ان کا نام، دیوبند میں فرماتے ہیں، انہوں نے عربی میں تقریر کی اور شاہ صاحب کی عبارتوں کی عبارتیں بنوری ٹاؤن میں خطاب کرتے ہوئے حضرت نے سنائی۔ علماء نے تو کہا کہ جی ہمیں تو آپ کی تقریر سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ساری باتیں ہی شاہ صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ علماء ہیں، مدرسین ہیں، دورے کے طالب علم ہیں، لہٰذا میں عربی میں ہی شاہ صاحب کی اصل عبارتیں سنا دیتا ہوں، تو زبانی یاد انہیں شاہ صاحب کی کتابیں۔ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں جب تعلیم دی جاتی تھی اور ادھر ادھر کے تمام شارحین جو ہیں ان پر گفتگو کی جاتی تھی، منطقی، فلسفی اور علم کلام کے ماہرین، تفتازانی، دوانی، ابو علی سینا اور فلاں فلاں فلاں، ان کے حوالے دینے کے بعد آخر میں یہ بات واضح کی جاتی تھی، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ جملہ تھا، اب سنو، سنبھل کر بیٹھو، اب افضل المحققین امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ فی العالمین، ان کی بات سنو کیا ہے۔ آخری بات امام شاہ ولی اللہ کی بیان کی جاتی ہے، اور وہ تمام آراء کی جو کمیاں کمزوریاں ہیں وہ دور کر کے دین اسلام کا حقیقی جو فکر اور سوچ ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے۔ مولانا کہتے تھے کہ ہم نے یہ عبارتیں اس زمانے میں پڑھی تھی، 1928 میں انہوں نے دورہ حدیث کیا دارالعلوم دیوبند، ہمیں اس زمانے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے دورہ کیا ہے، تو اس زمانے کی ہمیں یاد ہیں یہ عبارتیں۔ یہ بات میں سنا رہا ہوں آپ کو 1983-84 میں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو دارالعلوم امین تھا فکر ولی اللہ کا، جس کی نمائندگی حضرت قاری طیب صاحب کر رہے ہیں کہ یہ فکر ولی اللہ، پاکستان بننے کے بعد اس فکر ولی اللہ سے انحراف کیا گیا۔ آج 80 سال ہو چکے ہیں، 1366 میں 1947 میں ہندوستان پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی۔ آزادی کے بعد تو چاہیے تھا کہ اس پورے فکر کو قبول کر کے اپنے سسٹم اور اپنے ریاستی نظام کو صراط مستقیم پر ڈالا جائے۔ اس اساس خاص طور پر ان علماء کی ذمہ داری تھی جو دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے، دوسروں سے تو کیا شکوہ۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جہاں سے فکر منتشر ہونا چاہیے تھا وہ آج اس فکر کو بھولتے جا رہے ہیں، اس کے بجائے اب یورپ، امریکہ کے فکر،
برطانیہ کا فکر، فرانس کا فکر، یورپین فکر پر آپ کا پورا ڈھانچہ قائم ہے۔ پولیٹیکل سائنس ہے تو سامراجی اصول پر، اکنامکس ہے تو سرمایہ دارانہ نظام پر، جی اسی طریقے سے آپ کے تمام سائنسی علوم اور تجربات اور مشاہدات ہیں وہ یونانیوں کے علوم پر اور جدید دہلیوں کی اساس پر۔ آپ کے سائنس کے سوالات کے جوابات بھی اس فکر میں موجود تھے، آپ کے عملی نظام سے متعلق مینجمنٹ کے سوالات بھی اس فکر کے اندر موجود تھے۔ ہاں، جو جدید علوم دریافت ہوئے ہیں یورپ کی وجہ سے، ان سے تو استفادہ کیا جا سکتا ہے، وہ تو تمام کی مشترکہ ملکیت ہے۔ اتنی وسعت نظری کہ امام شاہ ولی اللہ فیض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے جو میرا مکالمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کے ساتھ میرا وجود جب ملصق ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وسعت مجھے معلوم ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے دنیا میں ارتفاقات اور اقترابات کے علوم کا اگر 7,000 سال کا دورانیہ دیکھو تو وہ سارا کا سارا علم، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا انسانیت کو 1000 سال 1200 سال میں علوم منتقل ہوئے ہیں ان کا حجم دیکھو تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ علوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا انسانیت میں آئے وہ ان 7,000 سال سے زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جتنے علوم ارتفاقات کے ہوں، طبیعیات کے ہوں، نجوم کے ہوں، فلکیات کے ہوں اور حکمت ربانیہ کے ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت ہے۔ انسانیت کو ارتفاقات میں اعلیٰ معراج پر لے جانا ہے تو یہ علوم آپ کی وسادت سے انسانیت میں منتقل ہوئے ہیں۔ تو نئی ٹیکنالوجی ہماری ہے، مسلمان کی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی ہے۔ ہم ہر نئی ٹیکنالوجی کو یورپ کا قرار دے کر اس کو رد کر دیتے ہیں، وہ انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ ہاں، اس ٹیکنالوجی کو یسر انسانی کے لیے، سہولتوں کے لیے استعمال کرنا یہ دین اسلام، اس ٹیکنالوجی کو عسر کے لیے استعمال کرنا یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف ہے۔ آج انسانیت تنگی میں ہے، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ذلت میں ہے، رسوائی میں ہے، اور خاص طور پر ہمارا ملک جس تباہی اور بربادی اور سسٹم کی خرابی میں مبتلا ہے اس کی اساس ان علوم کا منفی استعمال، ان علوم کا عسر انسانیت کے لیے استعمال ہے۔ اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ یہ نئی دریافتیں، یہ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ یہ دریافتیں ہیں، کوئی تخلیق تو نہیں، اللہ نے تخلیق کی ہے۔ خالق ہمارے نزدیک ذات باری تعالیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ ہر تخلیق کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم یہ۔ تو اس آفاقی نقطۂ نظر سے کل انسانیت کے اجتماعی تجربات کو انسانیت کے فائدے کے لیے اور انسانیت کی ترقی کے لیے استعمال کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اپنے عشق کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو کرنے دو، لیکن ان کو اسی راستے سے عقل و شعور سکھاؤ، وہ حکمت سکھاؤ، وہ صراط مستقیم سکھاؤ، وہ طریقہ کار سکھاؤ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں منتقل کیا، جو اولیاء اللہ علماء ربانیین کے تسلسل صحابہ تابعین کے ذریعے سے آپ تک منتقل ہوا ہے۔ یہ وہ علوم ہے پاکستان بننے کے بعد جس کی تحریک اس علاقے کے امام العصر، اس زمانے کے مجدد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے 1950 میں حضرت نے دورہ کیا۔ حضرت نے 1950 سے لے کر 1967 تک اپنے گرد و پیش درس قرآن، اپنے ماحول امام شاہ عبد القادر رائے پوری کی نگرانی میں 1962 تک، اور پھر ان کے وصال کے بعد اپنے والد گرامی شاہ عبدالعزیز صاحب کی نگرانی میں اور سرپرستی میں آپ نے 1967 تک
نوجوانوں کی اجتماعیت کالجوں، اسکولوں، مدرسوں سے مجتمع کی اس پیٹرن پر جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ اور دیوبند کو آپس میں ملا کر ادارتی اور اجتماعی شکل میں قائم کی، اور پھر 67 سے لے کر 1987 تک جیسے مفتی صاحب نے تذکرہ کیا، اور پھر 87 سے لے کر 1999 تک جو اجتماعیتیں قائم کیں، کسی تقریب کا انعقاد الہامات، احالات اور تقریبات تک پہنچنے کا عمل ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری کے قلب میں جذبہ ابھرتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک مرکز اور ادارہ اب ہمیں چاہیے اس کام کو منظم کرنے کے لیے۔ ادارہ کا نام کیا ہو اور اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہو، کہ یہ رحیمیہ کے نام سے ادارہ بننا چاہیے، اور اس رحیمیہ کے نام سے ادارہ بننے کی بڑی بنیادی وجوہات 4 شاہ عبد الرحیم تھے۔ ولی اللہ فکر کا اصل بیج مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی نے انسانوں میں منتقل کیا تھا۔ سب سے پہلے شاہ عبد الرحیم دہلوی جو شاہ ولی اللہ صاحب کی پوری تربیت کا مرکز ہے اور مدرسہ رحیمیہ کے بانی ہیں۔ دوسرے حضرت شاہ عبد الرحیم حاجی عبد الرحیم ولایتی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مارکہ بالا کوٹ میں آپ کے اس پوری جدوجہد میں شریک رہے ہیں، اور ایک طرف سے چشتی ہیں، پھر قادری اور نقشبندی ہیں، تربیت یافتہ ہیں حضرت سید احمد شہید کے، شاہ عبد الباری امروہوی کے، جو شہید ہوئے ہیں مردان کے قریب طور و معیار کی اس لڑائی میں جو ہوتھیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہاں ان کا مزار موجود ہے۔ انہیں عبد الرحیم پکھلی بھی کہتے ہیں۔ پکھل مانسیرا کے قریب جو وادی پکھل ہے وہ وہاں کے تھے، اور جو ان علاقوں کے لوگ دلی یا دوسری جگہ پر امروہہ میں گئے تھے تو وہاں ان کو ولایتی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آزاد قبائل جو انگریزوں کے مقابلے میں آزاد قبائل، افغانیوں کو آزاد قبائل کی بنیاد پر ولایتی کہا جاتا تھا، تو ولایتی بھی کہتے ہیں، پکھلی بھی کہتے ہیں دوسرے۔ اور ان کی توجہات اور ان کے کشوفات، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تیسرے حضرت میاں عبد الرحیم سرساوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدو بابا اخوند عبد الغفور کی تربیت یافتہ خلیفہ ہیں، جن سے بیعت لی تھی انہوں نے کہ انگریز کی ملازمت نہیں کرنی، وہ شاہ عبد الرحیم۔ اور پھر خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے بانی جو میاں عبد الرحیم سرساوی کے خلیفہ ہیں، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 4 عبد الرحیم کی مناسبت سے ہم نے یہ رحیمیہ کا عنوان منتخب کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیم و تربیت کرنے والے شاہ عبد الرحیم سے لے کر شاہ سعید احمد رائے پوری کی سلسلے کی تربیت کرنے والے شاہ عبد الرحیم رائے پوری تک، یہ ان کے نام سے ہم نے، اور یہ الرحمن کی صفت اور الرحیم کی صفت کا مظہر بھی ہے۔ اس کے لیے اس کا ایک ادارتی اجتماعی نظام جس پر مفتی صاحب نے ابھی گفتگو کی ہے وہ بھی پیش نظر، اور پھر یہ ادارہ یا انسٹیٹیوٹ جو رحیمیہ کی اساس پر بن رہا ہے کام کیا کرے گا؟ علوم قرآنیہ، علوم قرآنیہ کے فروغ کے لیے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ وہ نور نبوت کے اثرات جو اولیاء اللہ کے قلوب پر آتے ہیں جی، تو وہ اس کے اثرات سے الحمدللہ یہ ادارہ 14 ستمبر جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کے بعد جس خطابات ہوئے حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب کے، مولانا مفتی عبد المتین نعمانی صاحب کے، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہم نے خطابات میں وہ بنیادی جو اہداف مقرر کیے جو چھپے ہوئے موجود ہیں ہمارے ہر بروشر میں، اور اس میں بھی ہم نے چھاپ دیے ہیں کہ تینوں دائروں میں شریعت، طریقت اور سیاست، شریعت کے مطابق 4 بنیادی علوم، علوم قرآنیہ میں قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف، طریقت، یہ علوم پڑھنے پڑھانا ہے، ان سے متعلق کتابیں اور علوم مدون کرنا کرانا ہے،
اور پھر ان کی اپلیکیشن کے لیے قرآنی اصول سیاست، اصول معاشیات، اصول سماجیات، اس کے مطابق فلسفی اور عصر حاضر میں ان کا انطباق وہ واضح کیا، اور پھر تزکیے کے لیے مجالس ذکر اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ کی صحبت، جس سے مشائخ کے قلوب سے نکلنے والے انوارات دوستوں کے دلوں میں منتقل کیے جائیں۔ یہ ہمارے بزرگ اور حضرت کے خلفاء موجود ہیں، تو وہ جو صحبت اور تربیت کا، اجتماعیت کا عمل ہے، تزکیہ اور تربیت کا، یہ متعین جمعے کے بعد یہ سارا عمل ہوا، اور درس قرآن کا آغاز ہوا جو 40 دن تک یہاں چلتا رہا، اس کی اختتامی تقریب ہوئی، پھر دورہ تفسیر کا اگلا مرحلہ 1 سال کا کورس شروع کیا گیا، اور الحمدللہ اب 25 سال مکمل ہو رہے ہیں ہجری اعتبار سے، تو کیونکہ یہ 1422 میں اس کا افتتاح ہوا تھا اور اب 1447 ہے جی، تو 25 سال ہونے میں 1-2 مہینہ رہتا ہے، اور عیسوی سن کے مطابق 24 سال پورے ہو چکے ہیں، 25واں سال شروع ہو رہا ہے۔ تو اس پورے سال میں ہمارے پیش نظر اونچ فکر ولی اللہ کے فروغ کا نیا عزم، اس تقریب کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کا جو فیضان علماء ربانیین، بالخصوص امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر کے ارتقائی تناظر میں ہمارے سامنے پچھلے 300 سال سے اور پچھلے 25 سال سے اس پاکستان میں جس نے ادارتی شکل اختیار کی، اور اس سے پہلے جو 2 ادارتی نظام حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری نے جو اجتماعیت قائم کی، اس کو منظم کرنا، آگے بڑھانا، اگلے مرحلے کے لیے اقدامات کرنا۔ ہر تقریب کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جی۔ تقریب نکاح سے پہلے مرد اور عورت آزاد ہوتے ہیں جی، خفیہ سفارتکاری پر خوب دل میں لڈو پھوٹتے ہیں کہ شادی ہوگی، لیکن جب تقریب نکاح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں جی، گھر بھی چلانا ہے، اجتماعیت قائم کرنی ہے، اس کا ماحول ہے۔ یا اسی طریقے سے حلف وفاداری سے پہلے ہاں جی آدمی آزاد ہوتا ہے، جب حلف وفاداری اٹھا لیتا ہے تو پھر کیا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی عہدے کی جب حلف اٹھاتے ہیں تو وہ تقریب ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوتی ہے۔ یہ تقریب اس لیے منعقد کی ہے، اور انشاءاللہ پورے ملک میں مختلف مواقع پر ادارے کی یہ تقریب 25 سال کے قیام کی ہوتی رہے گی، یہ نئی ذمہ داریوں کو سمجھنے کہ 25 سال کے بعد ہمیں اپنے نفوس کا جائزہ لینا ہے، کیا اس میں عدل پیدا ہوا ہے، اس میں تزکیہ پیدا ہوا ہے، اور کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ واضح کیا اور جسے امام شاہ ولی اللہ نے اختیار کیا ہے، جس کے میں 4 مرحلے بیان کر چکا ہوں، ایمان حقیقی، شرح صدر، اور پھر قرب النوافل اور قرب الوجود یا الحکمہ، 4 یہ ہو گئے۔ 5واں قرب الفرائض، کہ اللہ نے جو فریضے ہمارے ذمے رکھے ہیں یہ اجتماعیت قائم کرنے کے، دین کے غلبے کے، اس کو اپنے پیش نظر رکھ کر اس کے لیے ان کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور اس سے قرب بارگاہ الہی حاصل کرنا، کانا کمانا، تمام جدوجہد اور کوشش کرنا، اپنی ساری سماجی سرگرمیاں جن میں فرائض اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، بیوی کا خرچہ ذمے لگایا، فرض کیا ہے، خاندان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، سوسائٹی کے ذمہ داریاں اور حقوق ہمارے ذمے لگائے ہیں، جہاد کا، جان دینے کا فریضہ ہم پر عائد کیا ہے اگر ضرورت پیش آئے جی، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرائض کی اساس پر اور فرائض کو قرب بارگاہ الہی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، یہ قرب الفرائض اسے کہتے ہیں، یہ 5واں مرحلہ۔ اور اس سے اوپر بڑھ کر کمالات کے مزید 2 مرحلے شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، اور وہ خاص الخاص جو اولیاء اللہ ہے ہاں جی، ان کے ذہنوں، ان کے کمالات کی تربیت کے مرحلے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے، ہم تو اگر ابتدائی 2-3 ہی پہ عمل کر لیں،
یا 4-5 پر عمل کر لیں تو بڑی بات ہے، حکمت سمجھ میں آ جائے، ہاں جی، قرب الفرائض سمجھ میں آ جائے۔ تو انہی کے حوالے سے اپنے آپ کو جانچنا کہ کیا فکر ولی اللہ کے اس طریقۂ کار کے اثرات ہمارے جسم پر وجود پر آئے ہیں، ہمارے ذکر نے، ہمارے فکر نے، ہمارے اجتماعی کام نے، ہمارے اس ادارتی نظم و نسق نے ہمارے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی ہے کہ ایمان حقیقی منتقل ہو چکا ہو، شرح صدر ہو چکا ہو، نوافل کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کرنے کی اہلیت پیدا ہو چکی ہے؟ کیا حکمت کے اسلوب پر ہمیں شریعت محمدیہ سمجھانے کا سلیقہ آ چکا ہے، جس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کا قائم مقام ہوں جنہوں نے حکمت کی اساس پر انسانیت میں ہدایت کا راستہ اپنایا تھا۔ خطبات و مقالات میں آپ نے پڑھا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے کا کام، جیسے مولانا سندھی شیخ الہند کے حکم پر کابل ہجرت کرتے ہیں اور پھر دنیا بھر کی 25 سالہ جلا وطنی اختیار کر کے فریضہ دین کے غلبے کا ہے، اسی کے لیے ساری جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ہاں جی اس طریقہ ولی اللہ اور فکر کے مطابق پرکھیں، اپنی اجتماعیت کو مضبوط کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے فکر و عمل کے اس سے کے ذریعے سے دعوت کا محرک بنیں۔ تو ہمیں آگے چل کر اگلے مرحلے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک منتقل ہو کر اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے کہ کتنے لاکھ لوگوں تک اور پوری اجتماعیت کو کتنے اگلے مرحلے تک ہمیں منتقل کرنا ہے۔ تو ان تمام مراحل کے لیے اگلے مرحلے کے لیے یہ تقریبات منعقد ہوئی ہیں، اور اس چوتھی تقریب جو اس وقت ہے کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے 2001 میں ادارہ بنا ہے اور 2009 تک تقریباً 8 سال کا عرصہ اس مرکز کی تعمیر و ترقی اور پھیلاؤ کے لیے حضرت کی توجہات رہیں۔ یہاں دفاتر بنے، رحیمیہ 2009 میں شروع ہوا، شعور و آگہی 2009 میں شروع ہوا، مختلف شعبہ جات ان کی ترتیب بنی، یہاں کی تمام توسیع اعمال آگے بڑھے، اور پھر حضرت نے 2010 اور 11 میں ملتان، سکھر، کراچی اور پھر پنڈی مختلف جگہوں پر ادارے بنانے کا عمل اپنی حیات مبارکہ میں جن کے افتتاح کیے، جن کی تقریبات منعقد ہوئیں، تو اس کی پوری رپورٹ رحیمیہ وغیرہ میں چھپتی رہی کہ ہماری یہ تقریبات جو مختلف شہروں میں، اس کے بعد سے آگے عمل شروع ہوا، اور آج الحمدللہ کوئٹہ میں بھی، پنڈی میں بھی، پشاور میں بھی، ملتان میں بھی، اور اب کراچی میں بھی ادارہ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی کراچی کے ادارے کا افتتاح ہو چکا تھا، ایک چھوٹی سی 5 مرلے کی 7 مرلے کی جگہ میں، لیکن وہ جگہ بڑی ناکافی تھی۔ تو حضرت کی زندگی میں ہی ایک دوسری متبادل جگہ کا سودا تو ہو گیا تھا، لیکن تکمیل بعد میں ہوئی۔ تو وہ ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی 50 سال پرانی، تو اسی میں ماشاءاللہ ہمارے دوستوں نے گزارا کیا اس پورے دورانیے میں 2012 سے لے کر اب تک۔ تو اب وہ عمارت انتہائی بوسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے اس کو گرا کر نئی عمارت کا آج سنگ بنیاد بھی رکھا جا رہا ہے۔ چاہیے تو تھے کہ تقریب وہاں منعقد کی جاتی، لیکن آپ تمام لوگ اس تقریب میں یہاں شریک تھے، اور یہ تاریخی دن ہے ادارہ کے قیام کا، اور ہم سب مل کر اجتماعی دعا اس تقریب کے اختتام کی بھی، اس تقریب رونمائی کی بھی، اس سنگ بنیاد کی بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کی ولادت نبوی کے 1500 سالہ تقریب کے اختتام کی بھی ہم اللہ سے گر گرا کر دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فکر کو، اس عمل کو مزید منظم کرنے، پھیلانے کے لیے قبول فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں حق پر قائم رکھے۔ ہمارا ہر دوست ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ صبح میں نے تعریف کی تھی محاضر کی، کہ محاضر وہ ہے جو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے تمام اعمال کو، دن بھر کے اعمال کو منظم کرے، اس کا مطلب ہے محاضر۔ اپنے گرد و پیش میں وہ کیفیت پیدا کرو جو محاضر اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، جو معلم اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے کی،
اور جو اس ادارے کے بانی محاضر اعظم امام شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری نے اختیار کی، اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ناظر مان کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے اندر عدل و توازن اور اعتدال پیدا کرنا اور اپنی صحبت سے اپنے گرد و پیش میں نئے نوجوانوں کے اندر اسے منتقل کرنا۔ انشاءاللہ تم بہت ساری پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے۔ یہ جو افرا تفری ہے کہ جی ہمیں ملک چھوڑ کر بھاگنا ہے، فلانی پریشانی ہے، معاشی پریشانی ہے، کائنات کا نظام ذات باری تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، تو اللہ پر اعتماد، حوصلہ اور اس کی رہنمائی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ دعا ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کا مشاہدہ حق کے طور پر کرا، اور جو باطل ہے اس کو باطل کے طور پر دکھا، اور جو حق دکھایا ہے اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جس کو باطل دکھایا ہے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دعا سکھلائی ہے، تو اس دعا کو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اوراد و وظائف بیان کیے ہیں، استغفار ہے، درود شریف ہے، اور اسی طریقے سے تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، اس کو حرز جان بنا لیں، اور یہ نیت ہے اپنے دن بھر کے تمام کاموں کی، تنظیمی سرگرمیوں کی، معاشی سرگرمیوں کی، کہ یہ سب کام اللہ نے ہم پر فریضہ عائد کیا ہے، ہم اس فریضے کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انقلابی فکر ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ سے اپنا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دن بھر کی ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی، اس کے ذریعے سے ہم صحیح رہنما بن سکیں گے، صحیح محاضر بن سکیں گے۔ معلم انسانیت وہ ہے جو تعلیم عملی طور پر بھی لوگوں میں منتقل کرے، اور عملی طور پر تبھی منتقل ہوتا ہے جب وہ ربانی ہو، اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو۔ حکمت ربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ ولی اللہ فکر حکمت ربانی پر مشتمل ہے۔ اس حکمت ربانی کی اساس پر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اپنی اجتماعیت کو قائم کرنا ہے، تو یقیناً اس کے فوائد اور ثمرات ظاہر ہوں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ادارے ہمارے سپرد کیے ہیں، اور یہ جو اجتماعیت سپرد کی ہے، اس کو مزید بڑھانے کے لیے ہم میں سے ہر فرد یہ عزم کرے کہ مجھے شاہ سعید احمد رائے پوری بننا ہے، اس کے مطابق میں نے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ علوم نبوت محمدی کو عقلی دلائل اور شعور کے ساتھ انسانیت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔